جبکہ میں ڈے 1 کو آیا ہوں. میں سب کچھ موبائل کا پاسورڈ, میں نے لیپ ٹاپ کے پاسورڈ. سوچو جب آپ کے پاس پیسہ ہو, فیم ہو اور سب کچھ اچانک سے رک جائے. میرے سے ایک بندہ ملنے آیا ہوا تھا, جاوا فوڈز, میرا ایک جانے والا ہے جس نے ہمارے, اب کیونکہ مجھے فریش مار کے اوپر لے کے گئے تھے, میری آنکھوں میں آنسو تھے, تو وہ جب ملنے آیا ہوا تھا وہ اچانک اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اس نے میری طرف دیکھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ یار میں ان کے ساتھ پوری طرح کوپریٹ کر رہا ہوں, وہ پھر بھی مجھے ماری جا رہے ہیں, مجھے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. تو اگر آپ کی یہاں پہ کسی آفیسر سے بات چیت ہے, آپ ان سے کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ یار مجھے مارے کم, یا مجھے تب مارے جب میں آپ کو کچھ چھپا رہا ہوں یا آپ کو کچھ غلط بتا رہا ہوں, تب مار لیں, لیکن مجھے مارے کم. آج ہم کسی کو جج نہیں کریں گے, بلکہ ایک ایسی سچویشن پر بات کریں گے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ویڈیو ڈکی بائی کے حق یا خلاف نہیں, بلکہ یہ ویڈیو ہم سب کے لیے ہے. السلام علیکم, میں ہوں نادر طیب, پاکستان کے ایک چھوٹا سا یوٹیوبر, اور ڈکی بائی کی نیو ویڈیو آئی ہے. آئی ایم بیک فرام جیل آفٹر 100 days, اس پر بات کریں گے. آج کی ویڈیو میں نو ڈرامہ, نو ہیڈ, بلکہ صرف سچائی اور سبق. کیونکہ جب ایک پبلک فگر ایسی سچویشن سے گزرتا ہے تو نہ صرف وہ گزرتا ہے بلکہ لوگوں پر بھی اثر کرتا ہے. ڈیکی بھائی نے اپنے ویڈیو میں کہا, اس نے اپنی ایموشنل ٹچ بھی دیا, اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور کم بیک بھی دکھائے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ چاہے کوئی بھی ہو, جیل کا ٹائم جو ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض جو میرا انویسٹیگیشن آفیسر تھا, ان کا جو فرنٹ مین تھا, اس کو صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ میرے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے. اس نے تب میرے سے پوچھا کہ یار تو بیوقوف ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا یار تیرے پیچھے آنے والا کوئی نہیں. میں نے کہا یار میری فیملی کبھی ان چکروں میں پڑی نہیں ہے. تو کہتا نہیں تو بیوقوف ہے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تجھے اپنا مسئلہ نہیں حل کرنا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا کہ تیرا کوئی دوست پیچھے آنے والا, کوئی تیرا بھائی, کوئی تیرا آؤٹ آف کنٹری کوئی دوست رہتا ہو, کوئی تیرے پیچھے آنے والا نہیں. میں نے کہا کہ میری تو بات چیت ہی نہیں ہے کسی سے, تو میں کس کو کیا کہوں. تو کہتا کہ یہ جو تیرا آئیو ہے نا, ساری گیم اس کے ہاتھ میں, اس نے جو لکھنا ہے تیرے ساتھ وہی ہونا ہے, تو اگر اس کے ساتھ تعاون کرے گا تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہتا کہ بھائی لگتا ہے تجھے سارا پیسہ قبر میں لے کے جانا ہے, پیسے آپ پھر کما لو گے, آپ اپنا مسئلہ حل کرو. میں نے کہا میں ان چکروں میں کبھی بھی نہیں پڑا, مجھے نہیں پتا کہ کیا پیسے کتنے لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ مجھے بتاؤ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو. کہتا کہ تیرا جو مسئلہ ہے نا وہ 7-8 کے اندر حل ہو جائے گا. پہلے مجھے لگا کہ کوئی 7-8 لاکھ کی بات کر رہا ہے, کہ کوئی 7-8 لاکھ کے اندر میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے کہا 7-8 لاکھ؟ کہتا نہیں تو لاکھوں میں ہی رہی. میں نے کہا 7-8 کروڑ. کہتا تو اور. میں نے کہا اتنے تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میرے ریسنٹلی کچھ بہت زیادہ خرچے ہوئے ہیں, میں نے آگے بھی بہت ساری میری سپینڈنگ ہے, میرے 100 اور کام ہے, میرے پاس نہیں ہے. کہتا بس پھر تو ادھر ہی پڑا رہا ہے. مجھے وہاں سے آئیڈیا ہو گیا کہ اس بندے کا کام صرف اور صرف میرے سے پیسے مانگنا ہے. جب میں اور ڈکی بھائی اپنے ویڈیو میں بہت زیادہ رویا بھی, کیونکہ اس میں سچ میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی. لیکن اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اپنے جو اس کے بس میں ہوتے اتنا ہی تکلیف دیتا ہے. اللہ نے اسے اس کی سن لی اور ایک فرشتہ بھیجا جس کا ذکر اس نے اپنے ویڈیو میں کیا, بگ برادر. اور اس کی ڈکی بھائی نے یہ بھی کہا کہ ادارے مطلب غلط نہیں ہوتے, فضول نہیں ہوتے, کرپٹ نہیں ہوتے, بلکہ کچھ انسان اس میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں. اور اس کو ناانصافی کے ساتھ اس کے ساتھ بہت غلط رویہ کیا, اسے بہت زیادہ مارا گیا. اس پر پاکستانی قوم سچ میں شرمندہ ہے, لیکن ہم ادارے سے شکایت کر نہیں سکتے کیونکہ ادارے ٹھیک ہوتے ہیں, بلکہ جو اس میں نوکر ہوتے ہیں, ملازم ہوتے ہیں, ہم اس سے شکایت کر سکتے ہیں کہ مطلب وہ غلط ہے. اور اس کو سزا مل گئی ہے, اسے ڈسمس کر دیا گیا ہے, سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ آصف منیر صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا, کیونکہ اس نے ویڈیو میں کہا کہ پاک فوج زندہ باد, اس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی, میری فیملی کے ساتھ ہیلپ کی. اور یہ صرف اس پر نہیں آیا, یہ کافی لوگوں پر, یہ پاکستان میں سب پر آتا ہے, جیسے کہ مطلب مجھ پہ خود گزرا ہے, باقیوں کا پر بھی گزرا ہے. اور جیل کا ٹائم سچ میں ٹف ہوتا ہے, انسان کا جو ہے کمفرٹیبل زون توڑ دیتا ہے, انسان کو اکیلا کر دیتا ہے.
ہے, انسان کا فیم چھین لیتا ہے اور سچ میں بہت ٹف ہوتا ہے. اور ڈاکی بھائی نے جو ہے 100 ڈیز وہاں پر گزاری, اس کے ساتھ اس نے مار بھی کھائی, تپڑ بھی کھائے, گالیاں بھی کھائی, لیکن آخر میں اللہ نے ایک جو ہے فرشتہ بھیجا اس کے لیے, جس کو وہ بگ برادر کہتا ہے, اور اس نے سب جو انصاف تھا, جو اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی تھی, اس کو انصاف مل گیا ہے. اور اس پر ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس ادارے کے اور پاکستان کی حکومت سے, اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی نہیں. اور ڈاکی بھائی ویلکم بیک, ہم بہت زیادہ خوش ہیں آپ واپس آ گئے. ابھی جو ہے آپ ٹوٹے نہیں ہو, مجھے کنفرم پتہ ہے آپ نے کچھ اس سے سیکھا ہوگا. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو آپ کو انصاف ملے گا, اور مل بھی گیا ہے. آپ نے خود بھی دیکھا کہ آپ نے کہا کہ سسپینڈ ہوا ہے, اور لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے, جب اللہ چاہے نا, اللہ آپ سے پیار کرنے لگ جائے نا, تو لوگ بھی آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹوٹنا نہیں ہے. ابھی جو ہے اور بھی آسماں کو چھونا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. یہاں تک تو ہم نہیں آ سکتے تھے آپ کے سبسکرائبر وغیرہ, جیسے کہ میں بھی سبسکرائبر ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور لیگل طریقے سے کھڑے رہیں گے. جو حق ہے اس پر بات ہوگی, جو نہ حق ہے اس پر بات نہیں ہوگی. تو یہ بھی سچ ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. مسئلہ غلطی نہیں ہے, اس سے سیکھنا نہیں غلطی ہے. انسان تب برا نہیں ہوتا جب وہ گرتا ہے, تب برا ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے اور اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہے. اور آپ نے ابھی جو ہے کم بیک کیا ہے, پازیٹیو ڈائریکشن انشاءاللہ اختیار کرو اور محنت اور بھی کرو. یہ سبسکرائبر جو ہے انشاءاللہ اور بھی بڑھیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, سارے پاکستان آپ کے ساتھ ہیں. اور بات ایسی ہے کہ بھائی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ سے کچھ ایسے غلطی ہو گئی ہو جو سزا اسی دنیا میں آپ کو مل رہی ہو, لیکن آپ اس پر مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اگر آپ کو یہ مل بھی گئی, آپ کو یہ تکلیف مل بھی گئی, تو آپ کی جو انشاءاللہ وہ دنیا ہے, اس دنیا میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مطلب اچھا سلوک ہوگا. کیونکہ اگر آپ سے کچھ غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کی سزا آپ کو مل گئی, کیونکہ آپ نے یہ کام کیا نہیں تھا, لیکن ناانصافی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوا. تو اس پر آپ کو خفا نہیں ہونا ہے, اسٹرانگ بننا ہے, اور یہی صلہ دوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اینڈ پر میں یہی کہوں گا اور دعا بھی کرتا ہوں کہ ڈاکی بھائی اپنی جرنی کو پازیٹیو رکھے اور یوتھ کے لیے ایک بہترین مثال بنے رہے. اور آڈینس سے یہی کہوں گا کہ ہیٹ نہیں بلکہ سبق پھیلاؤ, اس سے سبق سیکھو. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا, کیونکہ یہ ڈاکی بھائی کے حق میں, مطلب حق میں, ہر کسی کے حق میں تھی جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے. تو کمنٹ ضرور کرنا کہ آپ کو ڈاکی بھائی کی ویڈیو میں کون سی بات اچھی لگی ہے اور کس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.